السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری مسلمانوں کا امتیاز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ چلیے جانتے ہیں یہود و نصارہ اور مسلمان کے روزوں میں فرق کیا ہے۔ ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان فرق روزے میں کیا ہے۔ چلیے جانتے ہیں۔ فائدہ اہل کتاب کے یہاں رات میں سونے کے بعد کھانا حرام ہے، یعنی یہود و نصارہ کے طریقہ کیا ہے، ان کے سونے کے بعد کھانا حرام ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہاں بھی پہلے ابتدائی اسلام جب شروع ہوا تھا، اسلام یہی حکم تھا کہ سونے کے بعد کھانا حرام تھا، بعد میں مباح ہو گیا، بدل گیا، یعنی مباح یعنی بدل گئے، لہٰذا سحری کھانے سے اہل کتاب کی مخالفت لازم آتی ہے۔ تو صحیح ہے نا، اگر ہم نے وہی عمل کیا یہود و نصارہ کا تو پھر ہم میں اور میں فرق کیا ہوا، ہم امتی محمدیہ کیسے ہو گئے، تو پھر ہم یہود و نصارہ میں شمار کیے جائیں گے۔ ان کے یہاں سونے کے بعد کھانا حرام ہے، ہمارے یہاں صبح میں سحری کھانا سنت ہے۔ ہمارے یہاں یہ بدل گیا ہے، پہلے یہی تھا کہ ہمارے بھی یہاں سونے کے بعد کھانا حرام تھا، تو یہ اللہ کا حکم آیا، بھئی وہ تو سونے کے بعد کھانا حرام ہے، وہ آپ کی امت نہیں ہے، تو وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو ان کی مخالفت کرنا ہے۔ یہود و نصارہ کی مخالفت ایسے ہوگی، وہ ان کے یہاں کھانا سونے کے بعد حرام ہے، کوئی سحری نہیں۔ ہمارے یہاں سونے کے بعد کھانا سنت ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے کھانا، یہ سحری کہلاتا ہے۔ صبح کا کھانا یعنی صبح صادق سے پہلے یہ سحری ہے، اور سحری کھانا سنت ہے۔ ایک گھونٹ ہی پانی کیوں نہ ہو، تو ایک گھونٹ ہی پانی کیوں نہ ہو، اس میں مخالفت ہو جائے گی یہود و نصارہ کی، وہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہود و نصارہ الگ قوم ہے، ہماری امت محمدیہ مسلمان الگ قوم ہے۔ تو اگر ہم نے ان کا عمل کیا تو پھر ہم میں اور میں فرق کیا ہوا بھائی؟ یہود و نصارہ تو مسلمان کا دشمن ہے، ہم کو ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے یہاں صبح میں سحری کھانا سنت ہے، ان کے یہاں سونے کے بعد کھانا حرام ہی ہے، کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی پینا نہیں ہے، پھر ان کو ایسے ہی روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایک اس میں یہ بھی ہے کہ جب سحری کر لیں گے، ہم کچھ کھا لیں گے پی لیں گے، تو اس کے روزہ کے لیے جب اگلے دن روزہ رکھیں گے، اس کی طاقت پیدا ہو جائے گی، روزہ رکھنے کی قوت پیدا ہوگی۔ تو بات آئی سمجھ میں بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔ صرف ہم لوگ سحری کرتے ہیں، وہ لوگ سحری نہیں کرتے، ان کے یہاں کھانا سونے کے بعد حرام ہے، تو پھر ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے۔ ہمارے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے طریقے کو چھوڑ کر، ان کے یہاں سونے کے بعد کھانا حرام ہے، ہمارے یہاں سونے کے بعد کھانا سنت ہے، ان کا طریقہ ہم کو اپنانا نہیں ہے، نہ ہی ان کی ہم نے پیروی کرنی ہے، ہم نے پیروی کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے۔ تو پیارے عزیز ساتھیوں، آپ بات یہ تو کلیئر ہو گئی کہ یہود و نصارہ کی سحری اور امت محمدیہ کی سحری کیا ہے۔ ان کے وہاں سحری کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی سحری نہیں ہے، ان کے یہاں کھانا حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ یہ بابرکت کھانا ہے، یہ بابرکت کھانے کے لیے آؤ۔ سوری بھائی، کھانسی آ گئی۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ بابرکت کھانے کے لیے آؤ، کھانا کھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے سحری کھانا سنت ہے، نبی کا حکم ہے۔ فائدہ سحری رات کے آخری حصے کو کہتے ہیں۔ اور پیارے عزیز ساتھیوں، سحری کریں گے تو ہمیں یہود و نصارہ کا طریقہ ہمیں وہ ختم ہو جائے گا، اس کی پیروی ہماری چھوٹ جائے گی اگر ہم نے سحری نہیں کی۔ ایک بات اس میں ایک اور بات آتی ہے، اگر ہم نے پورا انتظام بندوبست کیا ہے صبح کے یعنی سحری کے لیے،
पूरा खाना बनाया है, बंदोबस्त पूरा किया हुआ, फिर आँख नहीं खुली, तो इसमें कोई बात नहीं है। फिर फाक़ा से रोज़ा रखता है तो इसमें कोई उनकी यहूद व नसारा की पैरवी नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि हमारी नीयत तो हमने पूरा खाना बनाया, हमारी नीयत तो सहरी करने की थी, हमारी नीयत सहरी करने की थी, पूरा खाना बनाकर रखा हुआ है। देहात गाँव में तो सुबह के टाइम में ही खाना बनाया जाता है, शहरों में खाना अक्सर करके सहरी का खाना रात में बना लेते हैं, 12-1 बजे शुरू कर लेते हैं खाना बनाना, और सहरी के वक्त तक वो हमारी माँ बहनें वो खाने से फारिग हो जाती हैं, फिर अपने माई बाप बुज़ुर्ग भाई बहनों को वो उठाती हैं सहरी के लिए। तो ये तरीक़ा शहरों में होता है। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, अगर हमारी आँख नहीं खुली तो अगर हमने फाक़े से रोज़ा रखा, इसमें यहूद व नसारा की कोई पैरवी नहीं होगी। इसमें तो अल्लाह ताला और ख़ुश होंगे कि मेरे बंदे की आँख ना खुली, और इसने ये बहाना भी नहीं किया कि टाइम नहीं है और हमने सहरी नहीं की है तो हम रोज़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो रोज़े को फ़र्ज़ किया है, रोज़े का बदला खुद अल्लाह ताला देंगे। इसी वजह से बंदा ने फाक़े से रोज़ा रखा है। इसमें कोई उसकी नीयत नहीं है कि हम यहूद व नसारा की पैरवी करें, इसमें कोई नीयत नहीं है। नीयत सिर्फ़ यही थी कि हमने सुबह सहरी करनी है और हमने पूरा खाना बना कर रखा हुआ है, आँख नहीं खुलती है, तो इसमें कोई यहूद व नसारा की पैरवी नहीं होगी। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला मुझे और आपके अमल को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे अल्लाह ताला जो बाकी रोज़े हैं उनकी कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।